اول الدین معرفت ہے، اور دوسرا مرحلہ تصدیق کا ہے، اور تیسرا مرحلہ توحید کا ہے۔ تو پہلے مرحلے کو ہم نے ڈسکس کیا اپنے شروع کی مجالس میں۔ دوسرا مرحلہ تصدیق کا تھا، جس میں عقلی مباحث اور تجربیات کو بتایا گیا، اور آج فطریات پہ بات ہوگی کہ فطرت کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، شروع سے جو ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اول الدین معرفت، وہاں پہ علم اپنے اجمالی اعتبار سے رہتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں تفصیلی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اردو کے الفاظ ہیں جس کو پیچیدہ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ معرفت کے پہلے مرحلے میں علم اپنے اجمالی منزل پہ رہتا ہے، یعنی علم مجمل رہتا ہے، یعنی انسان کو اپنے خدا کی اجمالی شناخت رہتی ہے۔ تو آج یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہی علم اجمالی فطرت ہے۔ اس فطرت کے وسیلے سے انسان اپنے خدا کا، اپنے رب کا، اپنے معبود حقیقی کا اجمالی علم رکھتا ہے۔ ایک سوال کریں محمد، اور دنیا میں ہزاروں ہزار افراد ہیں، شاید کوئی انسان عقل کے وسیلے سے اپنے رب تک نہ پہنچ سکے، تجربیات کے وسیلے سے اپنے رب تک نہ پہنچ سکے، لیکن فطرت ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک پہنچتا نہیں ہے، دائمی متصل رہتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ کیوں دائمی متصل رہتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت یہ فرما رہی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو دین کی طرف کر دو۔ یعنی کیا؟ یعنی تمام تر توجہ اور تمرکز دین کی طرف کر دو۔ فطر اللہ التی فطر الناس علیہا، دین وہ فطرت الہی ہے، وہ خلقت الہی ہے جس خلقت پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد لا تبدیل لخلق اللہ، ایسے بات کرنا، اللہم صلی علی محمد وآل لا محمد۔ تبدیل لخلق اللہ، یعنی کیا؟ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نما نہیں ہوتی، کوئی تغییر اور کوئی چینجز نہیں آتا۔ جیسی خلقت تھی ویسی خلقت ہے، ویسی خلقت رہے گی۔ یعنی کیا؟ جیسا انسان کی فطرت تھی ویسی ہے اور ویسی رہے گی۔ یعنی اگر فطرت کی خصوصیات پہ غور کریں، انسان کی خصوصیات اور انسان کی خلقت پہ اگر غور کریں، تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ انسان فطرتاً، چاہے وہ کوئی زمانہ ہو، زمانے کے اعتبار سے ہو یا خود انسان کے اعتبار سے ہو، فطرت تغییر نہیں کرے گی، فطرت تبدیل نہیں کرے گی۔ انسان کو جیسا خلق کیا گیا ہے ویسا ہی ہر زمانے کا انسان رہے گا۔ اور اب یہاں سے اس آیت کے کئی گوشے ہیں۔ اس آیت سے خدا کو ثابت بھی کیا جاتا ہے، اس آیت سے دین کی مباحث کو مطرح کیا جاتا ہے، اور اس آیت سے مختلف مقامات پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم اس آیت کے وسیلے سے اپنے رب تک پہنچیں گے۔ سلام کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انسانی گرامی، فطرت کی خصوصیات کو اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسانی فطرت کسی بھی اکتسابی علم کی محتاج نہیں ہے، یعنی یہ کسب کر کے حاصل نہیں ہوتا یہ علم۔ سوال، قرآن کی آیت فاقم وجہک للدین حنیفا، یعنی اپنے تمام تر رخ کو، چہرے کو، کنسنٹریشن کو، توجہ کو اللہ کے دین کی طرف رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین وہ فطرت الہی ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، یہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس والی آیت کے اس پورشن پہ اگر غور کریں تو وہ جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں، اور وہ ڈارونس تھیوری
جس سے انسان کو کہا بندر سے کہا جائے انسان کی خلقت بندر سے ہے، وہ سیدھے سیدھے رد ہو رہی ہے. بندر کو بندر رہنے دو، وہ اللہ کی خلقت ہے. انسان کو انسان رہنے دو. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی بندر انسان نہیں ہو سکتا اور بندر بندر رہ کر انسان نہیں ہو سکتا. بندر کی اپنی خلقت ہے، انسان کی اپنی خلقت ہے. لیکن انسان گرامی دنیا انسان کو حیوان بتانا چاہتی ہے، اور جب انسان کو حیوان بتا دیا جائے گا تو انسان رہے گا، انسانیت کو نکال دیا جائے گا. اور جب انسان سے انسانیت کو نکال کر خارج کر دیا جائے گا تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. تو فطرت کی مباحث ناقص رہ جائے گی. پھر اللہ کا مفہوم ان کو غائب کرنا ہے کہ یہ فطرت کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، تو ان کو حیوان بتا دو، اور جب حیوان بتا دو تو فطرت کی مباحث کم رنگ ہو جائے گی. اور جب فطرت کی مباحث کم رنگ ہو جائے گی تو نوجوان اس مباحث کو قبول نہیں کرے گا، پھر اپنے رب سے متصل نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو مستحکم دلیل ہے جس سے انسان غریب ہو یا امیر، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک انسان اپنے حقیقی خلقت سے متصل ہے. کس وسیلے سے؟ اپنے خلقت کے وسیلے سے. کون سی خلقت؟ یہ وہی خلقت ہے جو فطرت ہے. اور پھر اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو پہلے جملے اور دوسرے جملے کو اگر ساتھ میں لگا کر دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا یہ دین ہی وہ فطرت الہی ہے جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. اب دین کا معنی سمجھیں گے، دین کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع تھوڑا سنگین ہے لیکن اس کو بہت ہی آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بس اس فطرت کے مباحث سے انسان آشنا ہو جائے اور اس فطرت کی امپورٹنس سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جب ہم نے حوضے میں قدم رکھا تو تجربیات سے میرے لیے اللہ ثابت نہیں ہوا تھا، اللہ تک نہیں پہنچے تھے، عقلی مباحث سے بھی اللہ تک نہیں پہنچے تھے. لیکن جب فطرت کی مباحث میرے سامنے آئی تو ہم نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تو مولوی حضرات ہیں یہ تمام تر مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے. لیکن انسان فطرتاً اللہ سے متصل ہے. اب کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ تمہارا رب یہ ہے، تمہارا خالق یہ ہے، تمہارا الہ یہ ہے، تمہارا علت حقیقی یہ ہے. نہیں، انسان اللہ کے وجود سے، اللہ کے مفہوم سے آگاہ اور آشنا ہے. انسان کے اندر، اس کے سسٹم کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ نے ایک چیز، ایک علم عطا کر دیا جس سے وہ خدا جو بھی ہے، خدا پرست بھی ہے اور خدا شناس بھی ہے. خدا جوئی کیا ہے؟ یعنی خدا کی طرف اٹیچمنٹ، جھکاؤ، قلبی لگاؤ، اس کو کہتے ہیں خدا جوئی. خدا پرستی کیا ہے؟ یعنی اظہار خضوع، یہ ہے خدا پرستی. اور ان دونوں کا لازمہ ہے کہ جس کی پرستش کی جا رہی ہے، جس کی طرف اظہار خضوع کیا جا رہا ہے، جس کی طرف قلبی جھکاؤ ہے، قلبی اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ ہے، اس کی شناخت انسان کو ہونی چاہیے، اور انسان ہے، اس کا لازمہ ہے. جواب کرنا اللہم صلی علی. اب آیت کو کھول کر ان باتوں کو میں بتا سکتا تھا لیکن موضوع خشک ہو جاتا. تو بس یہ سمجھیے یہ آیت ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا. جواب کرنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی، یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے خلقت میں اللہ نے دین کے مفاہیم کو رکھ دیا اور اللہ نے دین کو انسان کے فطرت پہ خلق کیا. یعنی کیا؟ انسان کے سسٹم کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کو وہ طلب کرے گا، اس کو وہ چاہے گا، اس کے پیچھے وہ جائے گا. تو اب دین میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انسان اس کا طلبگار ہوگا، انسان اس کو چاہے گا. اسی لیے مفسرین نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے. ایک طرح کی تفسیر یہ ہے کہ دین سیٹ آف رولز ہے، سیٹ آف
رولز ہے. اب اگر کہیں عدالت قائم نہیں ہے تو انسان بے چین ہوگا کہ عدالت قائم نہیں ہوئی ہے. کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے تو انسان بے چین ہوگا کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس ظلم کا مفہوم اس کے اندر ڈالا. اس عدالت کا مفہوم انسان کے اندر موجود ہے. انسان تمام تر برائیوں سے پرہیز کرے گا اور پرہیز کرنا چاہے گا, اچھائیوں کا طلبگار ہوگا. کیوں طلبگار ہوگا؟ کیونکہ انسان کو فطرتاً اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا احل لکم طیبات, تمہارے لیے تمام طیب و طاہر چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اب اگر شادی حلال ہے تو انسان شادی کرنا چاہے گا. اگر والدین کی خدمت عبادت ہے تو انسان والدین کی خدمت کرنا چاہے گا. اور اس طرح سے آپ دین کے ہر ایک احکام کو اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں. اور اسی طرح دوسری طرف یحرم علیہم الخبائث, جتنی بھی خبیث اور پلید اور بری چیز ہے اس سے انسان دور رہے گا. کیوں دور رہے گا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو فطرتاً اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے. اسے بات تو اب حضرات اس دین کا دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہے. اور دلیل جو لایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے. اسلام مطلب یہ نہیں ہم اسلام سن جا رہے ہیں. اسلام کا معنی جو ہوتا ہے لغت میں وہ ہے تسلیم کر لینا, سر کو خم کر لینا, سر کو جھکا دینا, جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو قبول کر لینا. یہ ہے اسلام. اپنے رب حقیقی کی طرف اپنے سر کو خم کر دینا, اور جس کی طرف سر خم کیا جائے گا اس کی شناخت بھی انسان کو فطرتاً عطا کر دی گئی ہے. بس حضرات گرامی گفتگو تمام. اب تحلیل کا مرتبہ آیا ہے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ علم کو ایک طرح سے دو قسم میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. علم کی ایک طرح کیا ہے؟ علم حصولی اور علم حضوری. علم حصولی کیا ہے؟ علم حصولی وہ تمام علوم ہیں جو انسان اپنے 5 سینس آرگن سے حاصل کرتا ہے. اور علم حضوری وہ ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ان 5 سینس آرگن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جو انسان کے سسٹم میں موجود ہوتا ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں فطرت. یعنی علم تجربیات کے علاوہ ایک کئی سارا ایسا علم ہے جو انسان کے نزدیک حاضر ہے, اور اس کو ہم فطرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اور اس کی اس بات کے لیے کوئی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے, اور عقلی دلائل سے اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب قرآن کی آیت دیکھیں. قرآن میں فرما رہا ہے اذا رکب فی الفلک, جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ اللہ کو بالکل اخلاص کے ساتھ یاد کرتے ہیں. فلما نجاہا, اور جب ان کو نجات دے کر, فلما نجاہا الی البر, جب ان کو نجات دے کر خشکی تک لایا جاتا ہے, ہم مشرکون, تو وہ لوگ شرک اختیار کر لیتے ہیں. تو دیکھیں مشرکین ہیں, کشتی پر سوار ہیں. مشرکین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا شریک قرار دے دے. کشتی پر سوار ہے, کشتی پانی میں ہے. اب جب مصیبت کے وقت کا وقت آیا, جب موت کا وقت آیا, تو ان مشرکین کے اندر جو خدا تھا وہ جاگا. اب وہ مشرکین پورے اخلاص کے ساتھ ایک خدا کو یاد کر رہے ہیں, اور وہی رب حقیقی ہے. وہ اور بات ہے جب ان کو خشکی پر لایا جاتا ہے تو پھر وہ پھر سے شرک اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ اخلاص کہاں سے آ گیا؟ یہ خدا سے اٹیچمنٹ کہاں سے ایجاد ہو گیا؟ یہ ایک ایسا علم تھا کہ اللہ کی شناسائی, اللہ کی پرستش, اللہ خدا جوئی, یہ سب اللہ نے اس کو دے کر بھیجا تھا. اسی لیے جب مصیبت پڑی, جب اس کو تمام تر امیدیں منقطع ہو گئی, تو وہ اپنے رب حقیقی سے متصل ہو گیا. تو عزیزان گرامی, یہ ہے فطرت جس سے انسان اپنے حقیقی خدا سے
ہر لمحہ متصل ہوتا ہے. وہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ خدا کو یاد کرنا کچھ اور ہے اور خدا کو یاد رکھنا کچھ اور ہے. جب انسان اپنے فطرت پر اپنے گناہوں سے اس فطرت کو کمرنگ کر دے گا تو پھر انسان خدا کو یاد کرے گا، یاد رکھے گا نہیں. لیکن اگر خدا کو یاد رکھنا ہے تو دین کی طرف اپنے رخ کو کرنا ہوگا، تمام تر توجہ دین کی طرف کرنا ہوگا. یعنی دین کے تمام تر احکام جو بتائے گئے ہیں ان کو بجا لانا ہوگا، اس سے متصل رہنا ہوگا. تو پھر کہا جائے گا یہ حقیقی اطاعت ہے اور انسان اپنے خدا کو دائمی یاد رکھ رہا ہے، یاد کر نہیں رہا ہے. چلو آپ تو اسلام گرامی یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں جو فرق ایجاد ہوتا ہے وہ اس فطرت کے بنا پہ ہوتا ہے. یہ فطرت ہے جس کو انسان اگر پاک و پاکیزہ کر لے تو اپنے رب سے متصل ہو جائے گا اور دائمی متصل رہے گا. جو علماء دیکھتے ہیں آپ، علماء کرام، یہ فخر اور شان کی بات ہے کہ ہمارے قوم میں اس طرح کے علماء ہیں جن کو دیکھ کر واقعاً آپ اپنے اللہ تک پہنچ جائیے گا. واقعاً ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو علماء ہیں وہ جب بچپن میں عالم تھے اور حوضے میں قدم رکھا تو وہ اپنے رب سے اس طرح سے متصل تھے. نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، ایک مسیر ہے، ایک راستہ ہے. وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، حرام کے مرحلے میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں اور وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جو اماموں نے بتایا. اور جب اس مرحلے پہ وہ پائبند ہو جاتے ہیں، سے بات کرنے کا اظہار کرتے ہیں، تو اب وہ دوسرے مرحلے میں آتے ہیں. اب مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں. اور جب اس مرحلے پر بھی وہ پائبند ہو جاتے ہیں تو اب وہ جو مباح کام ہے اس کو وہ مستحب میں تبدیل کرتے ہیں. بہت خوب. مباح کو مستحب میں تبدیل کیسے کیا جائے گا؟ مثال، پانی پیتے ہیں، پانی پئیں، حسین کو یاد کر لیں. مباح کام تھا پانی کا پینا، لیکن جیسے ہی مولا حسین کو یاد کیا یہ مستحب میں آپ نے اس کو بدل دیا. بہت خوب. تو مباحات کو کھینچ کر لائیں مستحب کی طرف اور مستحب میں اس طرح سے ثبات قدمی کا اظہار کریں کہ وہ واجبات کی طرح دکھے. آپ دیکھیں کیوں اماموں کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، نماز شب مستحب تھی، لیکن اس طرح سے اپنے رب کی عبادت کیا کہ بالکل واجبات کی طرح. اللہ تمہیں مستحب رکھا ہے دین کو آسان کرنے کے لیے، لیکن تو رب حقیقی ہے نا، میں تجھے ایسی ایسی تیری عبادت کروں گا کہ اس مستحبات کو بھی واجب کی طرح مانوں گا. صلوات پڑھیں گا. اور عزیزان گرامی، انسان اور حیوان میں علم کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ علم کے لحاظ سے علم کا جو پائن درجہ ہوتا ہے، علم کا جو سطحی درجہ ہوتا ہے، جو اللہ نے جہاں پر انسان اور حیوان دونوں مشترک ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے کھانے کی پہچان، اپنے جسم کی حفاظت، جنسیاتی غریزہ اور یہ تمام تر چیزیں، اپنی دشمن کی شناخت. یہاں تک کے مرحلے میں یہ علم حیوان کو بھی ہوتا ہے. حیوان بھی اپنے دشمن کی شناخت رکھتا ہے، حیوان بھی اپنے غذا کی شناخت رکھتا ہے، حیوان بھی اپنے آپ کو بچانا جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں غریزہ. یہ مختصر سا علم جو اللہ نے حیوان کو دیا اور یہ محدود علم ہے جو انسان میں بھی پایا جاتا ہے. تو انسان میں اور حیوان میں جو چیز فرق ایجاد کرتی ہے وہ غریزے سے اوپر کی چیز ہے اور وہ ہے فطرت. تو انسان اگر غریزے کی حد تک اپنے آپ کو انسان نے محدود کر لیا
تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب پھر فطرت کے مرحلے پہ آیا تو پھر فرق ایجاد ہوگا، اور صرف فرق ایجاد نہیں ہوگا، پھر انسان میں فطرت پہ توجہ کے بنا پر مراتب نکلیں گے۔ ایک مرتبہ جو پائیں درجے کا مرتبہ ہے وہاں پہ بھی مرتبہ ہے، وہاں پہ بھی اللہ کی معرفت ہے، وہاں پر بھی اللہ کی شناخت ہے۔ ایک مرتبہ تصدیق کا ہوگا اور تیسرا مرحلہ توحید کا ہوگا۔ تو جناب گرامی، امام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا مجھے میرے اللہ کی ایسی معرفی کیجئے کہ جیسے ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہو، جیسے ہم نے اپنے اللہ کا مشاہدہ کیا ہو۔ اب روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اللہ آنکھ نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جو جسم رکھے گا وہ محتاج ہوگا اور اللہ بے نیاز ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا کیا ہے۔ کیا کبھی کشتی پہ سوار ہوا؟ ہاں مولا ہوا۔ کیا تیری کشتی، گویا امام کو علم تھا کہ ایسا ہوا اس کے ساتھ، اور یہ فرق ہے امام اور انسان میں۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ کیا تیری کشتی ڈوبنے کے مرحلے میں پہنچی؟ ہاں مولا ایسا ہوا تھا۔ بولا جب تیری کشتی ڈوب رہی تھی تو تم نے اپنے آپ کو موت کے قریب پایا؟ بولا ہاں مولا بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ بولا جب تم نے اپنے آپ کو موت کے قریب پایا تو تیرے لیے تمام تر امیدیں منقطع ہو گئی تھی؟ بولا ہاں مولا ایسا ہی ہوا تھا۔ بولا جب تمام تر امیدیں منقطع ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی تجھے ایک امید تھی کہ کوئی ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے؟ بولا بس اس کے لیے ثابت تھا کہ بالکل مولا نے بتایا کہ یہی امید خدا ہے۔ امام نے اس کو اس طرح سے خدا ثابت کیا جس کو خدا کو مشاہدہ کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی چیز کو قرآن میں بتایا گیا، وَإِذَا رُكِبَ فِي الْفُلْكِ، اسی روایت میں تائید ہو رہا ہے قرآن سے، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ثواب تو جناب گرامی، دین میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ انسان کی فطرت سے موافقت رکھتا ہے، وہ انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو وہ انسانی فطرت کے لیے، انسانی خلقت کے لیے اتنی زیادہ ضرر ہے، اتنی زیادہ ضرر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا دیکھ تیرے لیے بہت ضرر کا باعث ہے، اسی لیے ہم نے اسے حرام قرار دیا۔ اور اگر انسان اس کی بھی توجہی کا اظہار کرے، چاہے وہ احکام کا بہت چھوٹا سا مسئلہ ہو یا بہت سنگین مسئلہ ہو، اگر حرام ہے تو وہ انسان کے لیے ضرر ہے، اور اگر واجب ہے تو وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مفید۔ اسی لیے اللہ نے جب واجب کہا تو کیوں واجب کہا؟ کیونکہ انسان کی خلقت کو اس چیز کی ضرورت تھی، اور اللہ نے جب کسی چیز کو حرام کہا تو انسان کی خلقت کو اس چیز سے دور رکھا، اور اگر نزدیک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو تیری فطرت بے رنگ ہو جائے گی، تو تو محدود تھا، اب اس محدود مرتبے سے، اس فطرت کے وسیلے سے تجھے لامحدود تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے احکام کے اور دین کے خلاف عمل کیا جائے گا تو محدود پیدا ہوگا، محدود رہ جائے گا۔ لیکن اگر فطرت سے خود کو جوڑ لے گا، فطرت کی آواز پہ لبیک کہے گا تو رہے گا محدود، لیکن وہ لامحدود سے متصل رہے گا۔ اور جب انسان خود کو اپنے حقیقی خدا سے
جو لامحدود ہے اس سے متصل کر لے تو جسم محدود رہے گا اور روح لامحدود ہو جائے گی. تو جناب گرامی یہ ہے حقیقت اسلام. اور ہم نے کربلا میں دیکھا لامحدود شخصیت کو بھی اور محدود شخصیت کو بھی. کربلا میں دیکھا حسینی کاروان کو جو واجبات سے اٹھ کر مستحبات پہ عمل کر رہی ہیں اور مستحبات سے اٹھ کر مباح کو مستحب میں نہیں واجب میں تبدیل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی چراغ کا خاموش کر دینا جنت کو دکھا دینا یہ کیا ہے؟ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو عقاب نہیں ہوگا, اللہ سزا نہیں دے گا, یہی تو ہے جنت کی حقیقت. لیکن دیکھیں نہیں, نصرت امام مستحب ہے, واجب ہے. یہ حقیقی نصرت کو سمجھا ہم لوگوں نے. اور دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا فطرت پہ جب گناہوں کا پردہ چھایا تو انسان درندہ بن گیا اور درندے سے بچ کر ہار بابا. آج ہم حبیب مظاہر آج ہم جناب گل کا مسائل پڑھیں گے. دیکھیں لشکر یزید کی طرف نہیں لیکن لشکر حسینی کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟ فطرتاً بیدار تھے, فطرتاً جگے ہوئے تھے, فطرت پر گناہوں کا پردہ نہیں تھا. اور یہی باعث بنا کہ یزید کے فوج سے اٹھ کر حسین کی فوج کی طرف آ رہے ہیں. ظلمت کو چھوڑ کر نور کی طرف آ رہے ہیں, جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ رہے ہیں. ہاں بابا روز عاشور ہے, پھر اپنے ہمارے ساتھ کے قریب جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا واقعہ تو یہ قصد رکھتا ہے, جنگ کا قصد رکھتا ہے. ہمارے ساتھ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. اور اس کی شروعات کی ہوگی کہ شانوں کو قلم کیا جائے گا اور سروں کو جسم سے جدا کیا جائے گا. یہ سننا تھا کہ وہ لرز گئے, وہ گھبرا گئے. وہ ایک شجاع انسان تھے لیکن وہ لرز گئے. اب تک وہ کو یہ یقین نہ تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے گا, لیکن جیسے ہی اس بات کا علم ہوا کہ حسین کو یقین قتل کیا جائے گا, انہوں نے لشکر یزیدی کو چھوڑ دیا. اب کس طرف جا رہے ہیں؟ حسین کی لشکر کی طرف جا رہے ہیں. پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے, اپنی اولاد کو اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا, لشکر حسینی کی طرف چلے. ادھر حسین کھڑے ہیں, ایک طرف حبیب ابن مظاہر ہیں, دوسری طرف مولا عباس ہے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے اصحاب امام, شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو آنے والا نقصان پہنچا دے. مولا عباس کہتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم, مولا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو آنے والا نقصان پہنچا دے. ارے میں پوچھوں گا اے حبیب ابن مظاہر, کتنا خیال ہے جوانان بنی ہاشم کا؟ ارے کچھ دیر بیتے گی, کسی کے بچی, کسی کے کلیجے میں بچی کی نہیں اترے گی, کسی کا گلا چھدے گا, کسی کی لاش پامال کی جائے گی. اور عباس کتنا خیال ہے آپ کو مولا حسین کا. کچھ دیر بیتے گی کہ یہی مولا حسین پکار رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. اے حبیب کہاں ہو, اے عباس کہاں ہو؟ ہاں رضا خود گھوڑے پر سوار ہوئے, خیمے کے قریب آئے, کچھ فاصلے پر گھوڑے سے اترے اور ایک عجیب جملہ کہا اے رحمت للعالمین کے نواسے, اے رحمت للعالمین کے نواسے, کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آپ کی خدمت میں آیا ہے. ہاں باب رضا یہ سننا تھا کہ مولا حسین نے کہا حبیب اپنے ساتھیوں کو روک لو, عباس جوانان بنی ہاشم کو روکو, میرا مہمان آیا ہے, میں خود اپنے مہمان کے استقبال کے لیے جاؤں گا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, حبیب کے قریب پہنچے. حبیب اتنا گھوڑے کے قریب پہنچے, گھوڑے اتنا بے چین تھے کہ گھوڑے نے حسین کو گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہ کیا,
پیروں سے لپٹ گئے، اپنے سر کو مولا کے پیر پر رکھ دیا، اپنے پیشانی کو، اور کہا اخطیت یا ابن رسول اللہ، اے نواسے رسول ہم نے گناہ کیا، اے نواسے رسول ہم سے خطا ہو گئی، ہمارے گناہ کو بخش دے۔ مولا حسین گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو کلیجے سے لگایا، کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور عجیب جملہ کہا، تو عجیب جملہ کہا، میں بہت خوش ہوں کہ جو ظلمت کو چھوڑ کر نور کی طرف آ گیا، تو جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ گیا۔ لیکن دوسرا جملہ ایک عجیب جملہ کہا، لیکن تیرا آقا تجھ سے شرمندہ ہے، جب تو میرا دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تیری پوری فوج کو پانی پلایا تھا، اس قدر پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑے تک نے پانی سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن آج جب تو میرا مہمان بن کر آیا ہے تو میرے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ارباب اعزاز، یہ جملہ حر کو تڑپا گیا۔ حر نے کہا مولا وہی گناہ تو بخشوانے آیا ہوں۔ ہاں ارباب اعزاز، حر نے کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن مولا میری خواہش ہے مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیجیے۔ جنگ کی اجازت ملی، حر کا جوان بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، مقتل کے جانب گیا۔ کچھ دیر جنگ چلی، ایک مرتبہ حر کا جوان بیٹا گھوڑے کے زین سے کربلا کے زمین پر گرا، پکارا بابا مدد کو آئیے۔ یہ سننا تھا کہ حر کھڑے ہو گئے۔ مولا حسین نے کہا کیا ہو گیا حر؟ حر نے کہا مولا میرا جوان بیٹا مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ حسین کا دو عجیب جملہ، حسین نے کہا حر تو میرا مہمان ہے، تو یہاں تشریف فرما، تو بیٹھ، میں تیرے بیٹے کو لے آتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ ایک عجیب جملہ کہا اے حر تو بوڑھا باپ ہے، وہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ میں مولا حسین سے پوچھوں گا مولا حر کا جوان بیٹا جب کربلا کی زمین پر گرتا ہے تو کہا جاتا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، لیکن ہائے علی اکبر جب گھوڑے سے کربلا کی زمین پر گرے، ارے کس طرح سے اس بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب